وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، پی ٹی آئی لیڈران کارکنان گرفتاریاں دے رہے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ عمران خان کی یہ تحریک ناکام ہو چکی ہے تو ڈوب مرو تحریک شروع کریں وغیرہ وغیرہ. یہ بھانڈ مراسیوں کی طرح جو کر رہے ہیں، اگر عمران یا اس کی جو بھی وہ موو کرتا ہے جیل بھرو ہی ہو، اگر وہ ناکام ہے تو موج کرو. تم جو بھنڈوں کی طرح مراسیوں کی طرح جو جھکتے مار رہے ہو ہیں ڈوب مرو کیا ہے یہ؟ واٹ از دس؟ اس کا مطلب ہے تمہاری دم پہ پاؤں بہت بھاری ہے اسی لیے چانگڑے مار رہے ہو. ادروائز بندہ کہتا ہے وہ کیا فرق پڑتا ہے. تو اس لیے اور ایک اور بات، یہ کوئی فیصلہ کن قدم نہیں ہے. عمران بڑی ذہانت سے مختلف حربے آزما کر اس ملک میں جمہوریت اور سیاست کو اور اپوزیشن کی خاص طور پہ سیاست کو زندہ رکھے ہوئے. سارے گینگسٹرز تو ایک طرف ہیں، وہ اکیلا ایک طرف، اور یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے سیاست کو یا جمہوریت کو اس ملک میں مرنے نہیں دیا، بلکہ تیز سے تیز تر اس کا ریلا جو ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے. باقی یہ جھکتے شکتے ہیں، وہ جو ہے مریم وہ بیچاری سپاری سی ہے، وہ بھی لگی رہتی ہے، وہ بھی جھکتے شکتے مارتی ہے. عجیب و غریب، اس لیے گندا کام ہے سیاست، جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جس کے بارے میں جی چاہے جو مرضی کہہ دیں، نہ کوئی عمر کا لحاظ کرتا ہے نہ کچھ اور. اینی وے، دیکھیں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے اور آپ کی طرح نہیں سوچتی. اس کی کوئی انا بھی نہیں ہوتی، اس کی کوئی ضد بھی نہیں ہوتی. وقت کے ساتھ ساتھ ان کا سٹانس تبدیل ہوتا ہے، چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ایک اجتماعی اور لانگ ٹرم، بہت ان کی دنیا مختلف ہوتی ہے. انڈیویجولز کی طرح وہ ایکٹ بھی نہیں کرتے، ری ایکٹ بھی نہیں کرتے. یہ ناقابل قبول تھا بالکل. نواز شریف اڑا اگر ہمارا جدے، پھر دیکھیں کیا ہوا. اچھا ذوالفقار علی بھٹو آپ دیکھ لیں، بھٹوز ناقابل قبول تھے، پھر کیا ہوا؟ 2 دفعہ بے نظیر پرائم منسٹر رہیں، ان کے شوہر پاکستان کے صدر رہے اور ٹرم پوری کی، اور اس کے بعد ان کا جو نواسا ہے آج پاکستان کا انتہائی متحرک وزیر خارجہ ہے. اور اس امکان کو تو بالکل ہی آپ رد نہیں کر سکتے کہ کل وہ پرائم منسٹر ہو. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس طرح کا کوئی غم مجوں کی لڑائی نہیں ہوتی، یہ کوئی للو پنجو نہیں جس طرح ہمارے سیاستدان نے دشمنیاں بنا کے. بلکہ سچ پوچھیں تو وہاں بھی کیا کچھ نہیں کیا نواز شریف نے اور اس کے حواریوں نے بے نظیر بھٹو کے بارے میں. خود آصف زرداری زبان تک تو کاٹی انہوں نے. جیل نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لے کے یا چیختے پھرتے ہیں کہ جی باپ کے سامنے بیٹی کو اور یہ اور وہ، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کورٹس میں دھکے کھایا کرتی تھی بے نظیر بھٹو. آج ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. سو یہ نہیں، یہ پاور پلے اور طرح کی چیز ہے. آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے، آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے. سو اس لیے ان ٹرمز میں یہ لانگ ٹرم نہیں، یہ فیزز ہوتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں کل چودھری نثار نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں مریم نواز کے ساتھ نہیں چل سکتا. شاید خاقان عباسی سمیت کئی رہنماؤں کا بھی یہی بیانیہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر سینئر رہنما مریم نواز کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تو ضروری ہے کہ نواز شریف نون لیگ کی کمان مریم نواز کو سونپیں. بھائی یہ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں. نواز الدین صاحب آپ معصوم آدمی ہیں. یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں کمان ان کو، بھائی دکان ہے ان کی، یہ دھندا ہے بہت بڑا. پاکستان میں سیاست سے بڑی تجارت اور سیاست سے بڑی صنعت کوئی نہیں ہے بھائی. تو اتنا بڑا شاپنگ مال، اتنی بڑی واردات، اتنا بڑا سارا معاملہ وہ کسی سینئر کے سپرد کر دیں، واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نصابی کتابی طور پہ، اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ تو درست ہیں، لیکن اس ملک کی تو اپنی ہی قسم کی اخلاقیات ہے نا. ظاہر ہے وہ دکان ہے،
میں تو کہتا ہوں شاپنگ مال ہے، پلانٹ ہے، بہت بڑی شوگر مل ہے، یا جو بھی کہہ لو آپ، سونے کی کان ہے، چلو لیٹس پٹ اٹ دس میں. وہ نواز شریف دے گا کسی اور کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بیٹے بیچارے بالکل ہی میری طرح نالائق تھے، نکھد تھے، ان کو دیا نہیں جا سکتا تھا. تو بیٹی میں جان ہے ذرا تو دے دیا ہے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کل چودھری نثار نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں مریم نواز کے ساتھ نہیں چل سکتا. شاید خاقان عباسی سمیت کئی رہنماؤں کا بھی یہی بیانیہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر سینئر رہنما مریم نواز کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تو ضروری ہے کہ نواز شریف نون لیگ کی کمان مریم نواز کو سونپیں. بھائی یہ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں. نوازین صاحب آپ معصوم آدمی ہیں. یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں کمان ان کو، بھائی دکان ہے ان کی، یہ دھندا ہے بہت بڑا. پاکستان میں سیاست سے بڑی تجارت اور سیاست سے بڑی صنعت کوئی نہیں ہے بھائی. تو اتنا بڑا شاپنگ مال، اتنی بڑی واردات، اتنا بڑا سارا معاملہ وہ کسی سینئر کے سپرد کر دیں. واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نصابی کتابی طور پہ، اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ تو درست ہے، لیکن اس ملک کی تو اپنی ہی قسم کی اخلاقیات ہے نا. وہ ظاہر ہے وہ دکان ہے. میں تو کہتا ہوں شاپنگ مال ہے، پلانٹ ہے، بہت بڑی شوگر مل ہے، یا جو بھی کہہ لو آپ، سونے کی کان ہے. چلو لیٹس پٹ اٹ دس میں. وہ نواز شریف دے گا کسی اور کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بیٹے بیچارے بالکل ہی میری طرح نالائق تھے، نکھد تھے، ان کو دیا نہیں جا سکتا تھا. تو بیٹی میں جان ہے ذرا تو دے دیا ہے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آگے ہیں جی. کراچی سے ہے نصیب الحق، اچھا نام. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. پی ٹی آئی لیڈران کارکنان گرفتاریاں دے رہے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ عمران خان کی یہ تحریک ناکام ہو چکی ہے، تو ڈوب مرو تحریک شروع کریں وغیرہ وغیرہ. یہ بھانڈ مراسیوں کی طرح جو کر رہے ہیں. اگر عمران یا اس کی جو بھی وہ موو کرتا ہے جیل بھروئی ہو، اگر وہ ناکام ہے تو موج کرو. تم جو بھنڈوں کی طرح، مراسیوں کی طرح جو جگتے مار رہے ہو، ڈوب مرو، کیا ہے یہ؟ واٹ از دس؟ اس کا مطلب ہے تمہاری دم پہ پاؤں بہت بھاری ہے، اسی لیے چانگڑے مار رہے ہو. ادروائز بندہ کہتا ہے وہ کیا فرق پڑتا ہے. تو اس لیے اور ایک اور بات، یہ کوئی فیصلہ کن قدم نہیں ہے. عمران بڑی ذہانت سے مختلف حربے آزما کر اس ملک میں جمہوریت اور سیاست کو، اور اپوزیشن کی خاص طور پہ سیاست کو زندہ رکھے ہوئے. سارے گینگسٹرز وہ ایک طرف ہیں، وہ اکیلا ایک طرف، اور یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے سیاست کو یا جمہوریت کو اس ملک میں مرنے نہیں دیا، بلکہ تیز سے تیز تر اس کا ریلا جو ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے. باقی یہ جگتے شکتے ہیں، وہ جو ہے مریم وہ بیچاری سپاری سی ہے، وہ بھی لگی رہتی ہے، وہ بھی جگتے شکتے مارتی ہے. عجیب و غریب. اس لیے گندا کام ہے سیاست، جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جس کے بارے میں جی چاہے جو مرضی کہہ دیں، نہ کوئی عمر کا لحاظ کرتا ہے نہ کچھ اور.